آپ سبھی کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آپ کے بہار اسٹیٹ میں اردو ترجمہ نگاری یعنی کہ اردو انوادک کا پیپر ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ جیسے بھی ڈیٹ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔ ترجمہ نگاری اور اردو سے ہندی میں ترجمہ، ہندی سے اردو میں ترجمہ، انگریزی سے اردو میں ترجمہ، یہ بھی سب بتائیں گے۔ لیکن آج ہم لے کر آئے ہیں کہ ترجمہ نگاری کیا ہے۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے۔ پریس اور دیگر ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ کا بھی یہ پہنچانا، بھیجنا، اشاعت، یعنی ذرائع ہے کہ ذریعے کی جمع ہے ذرائع، کہ کیا نام طریقے ہیں اشاعت کرنے کے، پہنچانے کے پریس کے ذریعے سے، کہ پریس اور دیگر ذرائع ابلاغ نے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اور وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ تمام دنیا ایک ہندوستان معلوم ہونے لگی ہے، کیونکہ ہندوستان خود ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف نسلوں، طبقوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر صوبے میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اردو، ہندی اور انگریزی کے علاوہ پنجابی، بنگالی، تیلگو، ملیالم، کھڑی بولی، کنڑ، مراٹھی، گجراتی مشہور زبانیں ہیں۔ یہ سب زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر۔ شمالی ہند کا آدمی جب مدراس یا بنگال جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے گویا وہ کسی دوسرے ملک میں ہے، اور اگر وہ اس صوبے کا آدمی ایک دوسرے کی زبانیں نہیں جانتے تو اظہار خیال اور بات چیت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ترجمے کے فن سے استفادہ کیا گیا تو ہندوستان کی دوسری زبانوں کے الفاظ کا سہارا لے کر مقابل کو اپنا مطلب سمجھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوگی، یعنی جن کو وہ جانتا ہے۔ آج کے دور میں ترجمے کی بڑی اہمیت ہے۔ حکمراں، سیاستداں، مذہبی اور اصلاحی رہنما بغیر مترجم کی مدد کے اپنی بات نہ تو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، مترجم یعنی کہ انواد کرنے والا، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ کرنے والا مترجم، اور نہ ہی دوسروں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مترجم کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا، یعنی ٹرانسلیٹر کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا، وہی زبان کی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر سفارت خانے میں جتنے بھی ایمبیسی ہیں ان میں سب میں مترجم رکھے جاتے ہیں، یعنی ترجمہ نگار رکھے جاتے ہیں جو دوسری زبانوں سے ترجمہ کرتے ہیں۔ مترجم جن ترجمہ نگاروں کو ہر دو زبانوں پر قدرت حاصل ہوتی ہے، جن کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اور جن کی تحریر میں شائستگی اور روانی بھی ہوتی ہے، وہ کامیاب مترجم ہوتے ہیں، یعنی کامیاب ایک اچھے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، ایک اچھے انوادک ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب سوال دوسرا آتا ہے، ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ترجمہ نگاری کے چند بنیادی اصول ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں اور رٹ لیں ان سوالوں کو۔ یہ ان کے جوابات ہیں کہ اصل عبارت اور ترجمے کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مترجم کو اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ نہیں جوڑنا چاہیے اس کو۔ جتنا دوسری زبان کا اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو اتنا ہی لکھیں جتنا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، نہ صرف عبارت بلکہ تشبیہات و استعارات میں بھی کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے، اصل عبارت میں کسی طرح کی ترمیم بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، کہ اصل عبارت جو دی ہوئی ہے اور آپ اس کو ترجمہ کر رہے ہیں تو اتنی ہی عبارت کا، اتنے ہی جملے کا ترجمہ کریں گے، اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی بھی اضافہ نہیں کریں گے، کوئی لفظ نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ہے اس کی اصل معنی، اصل عبارت کا۔ مترادف الفاظ، یعنی اس کے جو برابر کے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ مترادف الفاظ نہ ملیں تو اصل لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کو کسی کا انواد نہیں آتا ہے تو آپ اسی لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کی چل سکتی ہے، لیکن کہیں گھٹا بڑھا نہیں سکتے۔ اگلا ہے 5واں، چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں زیادہ تر انگریزی میں ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اصطلاحات سازی کرنا چاہیے۔ 6واں ہے، ہر انگریزی لفظ کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال ہو، مثلا انگریزی میں لفظ ڈیفینس کے لیے اردو میں دفاع، ٹھیک ہے نہیں، ڈیفینس منسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے انڈیا کا ڈیفینس منسٹر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں دفاع، یعنی دفاع کرنا، اپنا حفاظت کرنا، دفاع حفاظت اور تحفظ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، یہ آگے دفاع آ گیا، حفاظت آ گیا اور تحفظ الفاظ آتے ہیں، یہ تینوں الفاظ ڈیفینس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا ان باتوں کو، ان میں لفظ دفاع کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوگا، اسی لیے ٹھیک ہے، ڈیفینس منسٹر تو یہ دفاع وزیر۔ 7واں ہے، جہاں تک ممکن ہو ہندی اضافت اور حروف جار استعمال نہ کیے جائیں۔ اب آئیے 8واں آتا ہے، مترجم کو ہندی اور اردو کے اخبارات کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے نئے نئے الفاظ و اصطلاحات کے بارے میں معلومات ہوگی، کیونکہ اخبارات ترجمے کے فن میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ معاون یعنی مددگار، ٹھیک ہے نہیں، معاون سہایک جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، اس کا ہندی انواد ہے معاون کا سہایک۔ 9واں ہے، سرکاری اداروں کی رپورٹس، اطلاع ناموں اور خبر ناموں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک، آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ سوال ہے، ترجمہ نگاری کی تعریف کیجیے، ساتھ ہی ترجمہ نگاری کی اقسام بتائیے، یعنی قسمیں بتائیے کہ کون کون سی قسمیں ہیں، یہ بھی آگے ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جواب ہے، ترجمہ نگاری کی تعریف کیا ہے؟ ترجمہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ نگاری کی تعریف، ترجمہ نگاری ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس کو ایک عام اور آسان کام سمجھ لینا عقل مندی نہیں، محض وہ زبانیں جاننا ترجمہ نگار کے لیے ضروری نہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر پڑھا لکھا محض کم سے کم 2 یا 3 زبانیں جانتا ہے، لیکن ہر آدمی ایک زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ افسوس، ہر وہ شخص جو 2 زبانیں جانتا ہے خود کو مترجم سمجھ بیٹھتا ہے۔ ترجمہ نگاری ایک فن ہے اور کوئی بھی فن بآسانی نہیں آتا، اس کے لیے مشق اور ریاضت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مشق کرنا ضروری ہے اور ریاضت کرنا بہت ضروری ہے، تبھی یہ فن آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ ترجمے کا مطلب کسی بھی زبان کے مضمون کو اسی انداز سے دوسرے زبان میں منتقل کرنا کہ قاری کو یہ احساس تک نہ ہو کہ عبارت بے ترتیب ہے، قاری یعنی پڑھنے والوں کو یہ احساس تک نہ ہو کہ عبارت بے ترتیب ہے یا عبارت میں پیوند کاری کی گئی ہے، ٹھیک ہے نہیں، کہ عبارت میں پیوند کاری یعنی کہ دوسرے الفاظ بھی جوڑ دیے گئے ہیں، پیوند لگا دیے گئے ہیں، ایسی نہیں عبارت ہونی چاہیے۔ ترجمہ بہت مشکل کام ہے، یہ نگینہ جڑنے کا فن ہے۔ ترجمے میں ایک زبان کے معنی اور مطلب کی جمع ہے مطالب کو دوسری زبانوں میں اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ اصل عبارت کی خوبی اور مطلب جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ ترجمہ نگاروں کو دونوں زبانوں پر قدرت اور مہارت ہونا ضروری ہے۔ یہ تھا آپ کو ترجمہ نگاری کی تعریف۔ دوستو اب آگے ترجمے کی قسمیں۔ تو ترجمے کی قسمیں ہیں، نمبر 1 علمی ترجمہ۔ علمی ترجمے میں سائنسی علوم و فنون، ٹیکنالوجی وغیرہ کی کتابیں آتی ہیں۔ اس ترجمے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی لفظ یا اصطلاح کا ترجمہ ایک جگہ کیا جاتا ہے
وہ ان معنوں میں ہر جگہ استعمال کیا جائے جس سے ترجمے میں یکسانیت رہے، ایک جیسا رہے۔ یکسانیت یعنی کہ بالکل ایک جیسا رہے۔ ترجمے میں علمی اصطلاحات کا ہونا ضروری ہے۔ اصطلاحات وضع کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اصطلاحات مسلمہ اصولوں کے عین مطابق ہوں، نیز لاطینی، یونانی اور دوسرے سابقوں اور لاحقوں کے ترجمے مترادفات میں یکسانیت کو نظر میں ضرور رکھا جائے۔ ترجمے کی دوسری قسم ہے ادبی ترجمہ۔ ادبی ترجمہ یا محاورہ ہونا چاہیے اور اپنی زبان کی روزمرہ تشبیہات، ضرب الامثال، استعارات و کنایات اور رموز و علامات سے کام لیا جائے۔ ادبی ترجمے میں مترجم اپنے خیال، اپنی شخصیت، اپنے نظریات اور اپنے قلم کو مصنف کے تابع کر دیتا ہے۔ ادبی ترجمہ ادبیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ تیسری قسم آتی ہے صحافتی ترجمہ۔ صحافتی ترجمے کو کھلا ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ صحافتی ترجمے میں مطلب بالکل واضح اور عبارت قطعی طور پر آسان ہونا چاہیے۔ اگر عبارت میں طوالت اور پیچیدگی ہے تو اس کا ترجمہ آسان اور چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں میں کیا جائے۔ یعنی اگر عبارت جو ہے طوالت ہے، ٹھیک ہے، دقت پیش آ رہی ہے یا پیچیدگی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس میں پیچیدگی آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ آسان چھوٹے چھوٹے جملوں میں کر دینا چاہیے۔ صحافتی ترجمے میں اپنی روزمرہ کی زبان و محاورات، تشبیہات و استعارات استعمال کرنا چاہیے۔ صحافتی ترجمے میں شگفتہ بیانی اور خالص ادبیت ہونا ضروری نہیں۔ صحافتی ترجمے روزمرہ زندگی سے قریب ہوتے ہیں۔ اس میں زبان کو نت نئے الفاظ اور پیشہ ورانہ اصطلاحات بخشی جاتی ہیں۔ اب آئیے دوستو، یہ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ ترجمہ نگاری کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اردو میں ترجمہ نگاروں کے چند مراکز کی تفصیل لکھیے۔ تو یہ جواب ہے، ترجمہ نگاری کا ارتقاء۔ ابتدا میں ترجمے مذہبی رسائل اور کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کس کی شکل میں آتے ہیں؟ مذہبی رسالوں اور کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے ترجمہ نگاری کے ارتقاء میں آتے ہیں۔ رسائل اور کتب، یعنی رسائل جو ہے رسالے کی جمع ہے اور کتب جو ہے کتاب کی جمع ہے، اس لیے رسائل اور کتب کے علاوہ اگر آپ کس سوال میں اگر آ جاتا ہے کہ رسالے کی جمع کیا ہے تو رسائل لکھیے گا، کتاب کی جمع کیا ہے کتب لکھیے گا۔ کتابیں بھی ہم لکھ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل جو ہے وہ کتب ہی ہے۔ تو رسائل اور کتب کے علاوہ قدیم داستانیں مختلف زبانوں میں منتقل کی گئی۔ پنڈت وشنو شرما کا پنچ تنتر، یہ بہت اچھی یہ آپ کے پاس آ رہا ہے مضمون، اور اس کو آپ سمجھیے گا کہ یہ ترجمے کتنے ہوئے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں بہت سے ترجمے ہوئے ہیں، بہت سی کتابوں کے فورٹ ولیم کالج میں ترجمے ہوئے ہیں، جیسے کہ میر امن نے کیے ہیں، حیدر بخش حیدری نے کیے ہیں، بہت سے منشیوں نے کیے ہیں۔ منشیوں کو فورٹ ولیم کالج میں ادیب کی جگہ منشی لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوستو، اس میں آپ کو بہت ساری کتابوں کے نام بھی آئیں گے اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر جتنے بھی منشیوں نے ترجمے کیے ہیں ادیبوں کو، اس دور میں منشی کہا جاتا تھا۔ جیسے میر امن نے باغ و بہار کا فارسی سے ترجمہ کیا تھا، یہ سب اسی سے تعلق ہے۔ حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی کا ترجمہ کیا تھا۔ جتنے بھی ادیب ہیں فورٹ ولیم کالج میں سب نے فارسی سے ترجمے کیے ہیں۔ تو آئیے کہ پنڈت وشنو شرما کا پنچ تنتر بچوں کی مشہور کہانیاں ہیں۔ سب سے پہلے ایران میں پہلوی زبان میں منتقل ہوا۔ آج دنیا کی ہر زبان میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ ہندوستان میں مغلیہ دور میں فن ترجمہ نگاری کو بہت فروغ ملا۔ مغل بادشاہوں نے ادب اور خصوصاً فنون لطیفہ کی طرف توجہ کی۔ عہد اکبری میں لاتعداد ہندو فارسی اچھی طرح جانتے، بولتے اور لکھتے تھے۔ ہندی کا مشہور شاعر عبدالرحیم خان خانہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے شامل ہے۔
اکبر نے فلسفہ، شاعری، ریاضی، الجبرا وغیرہ کی سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے 1574 میں سنگھاسن بیتی کا ترجمہ مہر افروز کے نام سے کیا۔ مغلیہ عہد میں ہی سنسکرت کی مشہور داستانیں لیلاوتی، نل دمن، ہری بنس اور شکنتلا وغیرہ کے ترجمے ہوئے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا اردو ترجمہ نگاری پر ایک خاص طور سے ویڈیو، جو آپ کے امتحان کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور آگے ہم آپ کو ترجمے پر، یعنی آپ کو ہندی سے اردو انواد کر کے ہی بتائیں گے، اور جتنے بھی مشکل جملے ہیں یا مشکل الفاظ ہیں، اردو سے ہندی بتائیں گے، ہندی سے اردو، انگلش سے اردو، اور اردو سے انگلش بھی بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔